سب سے پہلے تو بلکہ یہ جاننا چاہوں گا کہ ظاہری بات ہے کہ پچھلی ذمہ داری کی آپ کو اتنی بڑی سزا دی گئی جیل کی صورت میں، اور اس کے بعد حکومت میں آنے کا یہ رسک کیسے لیا؟ ابھی وہ ڈر نہیں ہے کہ 3 مہینوں کے بدلے میں 6 مہینوں کی جیل کاٹنی پڑے گی؟ نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ اگر آدمی ایک جس کو کہتے ہیں کہ سوچے اس کو اچھی طرح، اور جس طرح عام لوگ کرتے ہیں کہ فائدے اور نقصان کا خیال کر کے کوئی کام کرنے کا فیصلہ کرے، تو شاید یہ کوئی اتنا مشکل فیصلہ نہ ہوتا کہ آدمی یہ کہتا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ لیکن پھر ہم جیسے لوگ جنہوں نے بہرحال اپنا مستقبل، اپنا حال، اپنا ماضی اسی ملک سے وابستہ کر رکھا ہے، اور جن کا پاکستان کے علاوہ کوئی گھر ہے بھی نہیں اور کہیں اور گھر کی خواہش بھی نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے بہرحال یہ ضرور ہے کہ جو کچھ بھی اس ملک میں ہوتا رہتا ہے اس پہ ایک خوشی اور غم کا تاثر جو ہے وہ ان کی ذات کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ تو میرے پاس آپ یقین مانیں، اور میری فیملی میں سے کوئی شخص نہیں تھا جو اس بات کے حق میں تھا کہ میں کوئی ذمہ داری قبول کروں۔ تو سب مخالف تھے؟ سب مخالف تھے۔ ہاں۔ تو میرے لیے جو اکلوتا جواز تھا اس کا، اور وہ بہت طاقتور جواز ہے، کہ اگر اللہ نے مجھے کچھ صلاحیت دی ہوئی ہے، اور وہ صلاحیت ایسی ہے جس کی اس ملک کو کسی وقت بھی ضرورت پڑ گئی ہے، تو میرے پاس کوئی بھی جواز، بشمول ان تکلیفوں کے جس سے میں گزرا ہوں، جو میرا خاندان گزرا، وہ اتنا طاقتور نہیں ہے کہ میں اس صلاحیت کو اس ملک کے لیے استعمال نہ کروں، کیونکہ وہ پھر بنیادی طور پہ اس بات کی نفی ہوگی، ناشکری ہوگی۔ ایک تو اللہ کی ناشکری ہوگی، اور دوسری اس بات کی ہوگی کہ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے، جتنی مجھ میں اہلیت اور قابلیت اور صلاحیت بھی ہے، وہ بھی اس ملک کی دی ہوئی ہے، اور اب اس کو اسی ملک کے لیے استعمال کرنے سے میں انکار کر دوں تو یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو مجھے بڑا، اور پھر اس میں یہ بھی تھا کہ یہ ایک اسپیسیفک ٹائم کا جاب ہے، یہ کوئی لمبی بہت اسائنمنٹ نہیں ہے۔ کیئر ٹیکر پیریڈ کے دوران کچھ مشکل فیصلے ہیں، اور نجکاری کسی ایسے شخص کے لیے شاید مشکل ہوتا جس کو آ کے سلطنت کے کام کے رموز و اسرار کو سمجھنا ہوتا، رولز ریگولیشن اور پروسیسز کو سمجھنا ہوتا، پیپرا کے رولز جو ہمارے اوپر جس طرح سے ایڈوائزرز کا، ٹرانزیکشنز کا، دوسرا پروسیس جتنا بھی کافی لمبا چوڑا ہے، قانون ہے ایک پورا پرائیویٹائزیشن کا، اس کے دائرہ کار میں آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے۔ تو کسی اور شخص کے لیے شاید یہ مشکل ہوتا، بمقابل میرے جس کا تقریباً 35-40 سال انہی خارزاروں میں گزرے ہیں، اور اسی وجہ سے مجھے یہ کہا گیا۔ باقی ہو سکتا ہے بہت سے لوگ میرے سے اس سے زیادہ قابل بھی ہوں، لیکن اسی وجہ سے مجھے کہا گیا کہ یہ چیزوں کا چونکہ مجھے اچھی طرح سے علم ہے، تو میں یہ کام اگر بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں تو میں نے اس کی حامی بھری، اور پوری کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو جتنی بھی زیادہ شفافیت سے اور جتنی بھی تیز رفتاری سے اس کام کو مکمل کیا جا سکے وہ کریں۔ تو کون کون سے ٹارگٹ رکھے ہیں اپنے سامنے؟ کون کون سے یونٹ ان کی نجکاری کرنی ہے؟ سلیم بھائی، ایسا ہے کہ ہم نے خود اپنا کوئی ٹارگٹ نہیں رکھا، کیونکہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو پرائیویٹائزیشن کی لسٹ پہ ڈال سکے۔ یہ اختیار منتخب حکومتوں کے پاس ہی تھا۔ سو ہمارے سامنے ایک لسٹ ہے جس کو ہم ایکٹیو پرائیویٹائزیشن لسٹ یا APL کہتے ہیں۔ تو اس APL پہ جتنے بھی ادارے موجود ہیں، ہم صرف انہی کے بارے میں کوئی کام کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں اس سے بہت زیادہ ایسے ادارے ہوں جن کا نقصان بھی ہے، اور جن کو شاید میری ذاتی رائے میں یا کابینہ کی رائے میں یا وزیر اعظم کی رائے میں ان کی نجکاری پہ بھی کام ہونا چاہیے، لیکن یہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ تو ہمارا دائرہ کار یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ محدود ہے ان اداروں تک جن کو گزشتہ منتخب حکومتیں، ایک نہیں تسلسل سے جو حکومتیں آئیں، اور اس میں تینوں جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی حکومتیں شامل رہی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت 2008 سے 13 تک، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت 2013 سے 18 تک، اور پھر PTI کی حکومت 2018 سے لے کے 22 تک، اور پھر جو PDM کی حکومت تھی آخر میں، جو مخلوط حکومت تھی PDM کی 16 ماہ کے لیے 2023 تک۔ تو ان سب نے جو مل کے جو ادارے پرائیویٹائزیشن کی لسٹ پہ ڈالے، وہ ساری ہماری پرائیورٹی پہ ہیں۔ ود ان دیٹ، یعنی یہ جو APL یا نجکاری کی جو لسٹ ہے، اس میں نہ آپ لوگوں نے کوئی کمی کیا ہے نہ اضافہ کیا ہے، بلکہ جو انہیرٹ کیا ہے اسی ہی کی بنیاد پہ چلیں گے؟ جی، کمی کی ہے، ایک وفاقی کابینہ کی منظوری سے، اضافہ کوئی نہیں کیا۔
کمی کی ہے پاکستان سٹیل مل کی. پاکستان سٹیل مل کا پروسیس جو ہے وہ گزشتہ کئی سالوں سے، مل آپ کو پتہ ہے 2015 سے بند ہے، پروڈکشن اس میں نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود وہ مل سٹیل مل تو بھی بہت بڑا سفید ہاتھی ہے، اور میرے خیال میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں اس کی نجکاری کی بات سن رہا ہوں، تو اس کو کیوں اس لسٹ سے نکالا ہے؟ جی اب آپ یہی سوچ لیں کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، سفید ہاتھی بھی ہے. جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے اس کی بات بھی سن رہے ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں. ہم تو چونکہ نظام کے اندر حصہ تھے تو ہم اسے دیکھ بھی رہے تھے، اور ہر مرتبہ یہ ہوتا تھا جی کہ سٹیل مل کی نجکاری. اور آپ یقین مانیے کہ اس وزارت میں آنے کے 2 ہفتے کے اندر پہلے 2 اجلاسوں کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا تھا کہ یہ پچھلے 10 سال سے جو سلسلہ سٹیل مل کی نجکاری کا چلایا جا رہا ہے یہ صرف ایک ڈھکوسلا ہے اور اس کے سوا یہ کچھ نہیں. اچھا. اور اس کی چند بنیادی باتیں ہیں، وہ میں اگر آپ یہ 2 منٹ دیں گے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیے یہ مل کوئی تقریباً 70 سال پرانی ٹیکنالوجی پہ لگی تھی. یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کی روسی ٹیکنالوجی تھی جس کی ساخت میں یہ مل لگی. پاکستان میں 1973 میں لگائی گئی، اس کو بھی 5 دہائیاں گزر گئی، پورے 50 برس یہ پرانی مل. اور ٹیکنالوجی میں آپ کو پتہ ہے جتنی تبدیلی 21ویں صدی میں آ کے ہوئی ہے وہ ایک مونیومنٹل تبدیلی، اور یہ اکراس ہے ہر چیز میں. تمام انڈسٹریز کی ساخت بدل کے رہ گئی ہے، اور تمام انڈسٹریز ایک نئے نظام اور نئی ٹیکنالوجی کے اوپر ہی کامیاب بھی ہیں اور چل بھی رہی ہیں. ہماری بہت سی انڈسٹریز میں، اور یہ بھی میں آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، ہماری بہت سی انڈسٹریز پہ ناکامی کی وجہ صرف اس لیے یہی ہے، ہم دنیا میں کمپیٹیٹو اس لیے نہیں ہیں، ہم دنیا کی ایکسپورٹ مارکیٹ کو ریچ اس لیے نہیں کر سکتے، وہاں پہ اپنا حصہ اس لیے نہیں بنا سکتے کہ ہمارا جو سکیل ہے اور ہم جو یوز کر رہے ہیں وہ یا تو آؤٹ ڈیٹڈ ہے یا وہ سکیل اتنا چھوٹا ہے کہ وہ اب گلوبلی کمپیٹیٹو نہیں رہا. ایک چھوٹی سی مثال، ہمارے ملک میں جو سب سے بڑی مل ہے سپننگ کی، دھاگا بنانے کی، وہ 2,80,000 یا 2,85,000 سپنڈلز کی مل ہے. کراچی میں بھی ہے، لاہور میں بھی ہے. اور جو ٹیکسٹائل کی ورلڈ وائڈ انڈسٹری ہے اس میں اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ 10 لاکھ سپنڈل سے کم کی مل اکانومیز آف سکیل پہ وائبل ہی نہیں. تو یہ ہمارا ایک بنیادی، ہم لوگ بہت ڈھونڈتے ہیں نا وجوہات، ہم بار بار بحث کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جو اصل وجہ ہے اس تک ہم نہیں پہنچتے. سٹیل مل کی طرف ذرا واپس آ جاتے ہیں. یہ تو میں نے آپ کو ایک ایسی مثال دی جس کی آپ کہیں سے بھی تصدیق کر سکتے کہ ہم ٹیکسٹائل میں اپنے آپ کو بہت بڑا پہلوان سمجھتے ہیں، اور ہماری سب سے بڑی مل کا سائز یہ ہے، جبکہ دنیا اب یہ کہتی ہے کہ 10 لاکھ سپنڈل سے کم کی مل وائبل ہی نہیں. تو ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ سٹیل مل پہ آ جائیں. یہ 1.1 ملین ٹن اس کی میکسیمم پیداوار ہے. ٹھیک. اور یہ اب بالکل ردی بن چکی ہے. اس کو ریفربش کرنے کے لیے 585 ملین ٹن کی، اگر صرف اس کو 1.1 ملین ٹن کی پیداوار کو دوبارہ سے آپ نے شروع کرنا ہو تو $585 ملین چاہیے. 585 ملین ڈالر. ٹھیک ہے. اور اس پیداوار کو آپ زیادہ سے زیادہ، اس ٹیکنالوجی کو اگر آپ بہت زیادہ اس پہ انویسٹ کریں تو $1.4 بلین خرچ کر کے آپ اس کو زیادہ سے زیادہ 3 ملین ٹن تک پہنچا سکتے ہیں. یہ مل 1229 ایکڑ زمین پہ پھیلی ہوئی ہے، اور آج کی نئی ٹیکنالوجی میں اگر آپ 10 ملین ٹن کی پیداواری صلاحیت کی مل لگانا چاہیں تو اس کی جو آپ کو قیمت یا لاگت ہے وہ $2.25 سے $2.5 بلین سے زیادہ نہیں آتی. تو 3 ملین ٹن کی پیداواری صلاحیت کو 70 سال کی پرانی ٹیکنالوجی کو ریفربش کرنے کے لیے $1.4 ملین اور 1230 ایکڑ زمین، اور 10 ملین ٹن کی نئی مل لگانے کے لیے 200 یا 300 ایکڑ زمین میکسیمم، اور 2.25 یا $2.5 بلین. تو یہ فیصلہ کوئی ایسا مشکل فیصلہ نہیں تھا. تو ہم کابینہ کے پاس واپس گئے اور ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جی اس پروسیس کو انل کیا جائے. اچھا، جو پروسیس چلایا جا رہا تھا وہ بھی آپ دیکھیں کہ 4 سال گزرنے کے بعد صورتحال یہ تھی کہ 4 جو پری کوالیفائی کیے گئے بڈرز، ان میں سے 3 نے انکار کر دیا، اور صرف ایک بڈر کے ساتھ پچھلے 14 ماہ سے بات چیت چل رہی تھی کہ اس پروسیس کو آگے کیسے بڑھانا. تو وہ ایک
ورچولی پوائنٹ آف ایسا تھا جہاں پہ نہ تو شفافیت نظر آ رہی تھی پروسیس میں، نہ یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ پروسیس کسی منطقی انجام تک پہنچ سکتا ہے، اور نہ وہ مل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریفربش ہو سکتی ہے. اس اسکریپ ہے، میں پوری آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اور اس کو بہتر ہم نے یہی وفاقی کابینہ کو کہا اور انہوں نے یہی منظور کیا، کیونکہ اسی کی تصدیق پھر اس وقت اس کا سٹیٹس کیا ہے اور اس کے ملازمین کی کیا صورتحال ہے؟ اس کا سٹیٹس یہ ہے کہ 10 سال سے پیداوار بند ہے، لیکن ملازمین کو تنخواہیں مل رہی ہیں، اور ان میں سے اکثر دوسری ملازمتوں پہ فائز ہیں. انہوں نے پرائیویٹ ملازمتیں کی ہوئی ہیں، ان کی تنخواہ انہیں علیحدہ ملتی ہے، لیکن سرکار سے انہیں ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو تنخواہ مل رہی ہے. اس کے علاوہ ایک بوائلر کا یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایک بوائلر مل کا ہم نے جاری رکھا ہوا ہے تاکہ مل دوبارہ شروع کی جا سکے. اس بوائلر کے لیے گیس کی سپلائی سوئی سدرن سے آتی رہتی ہے، جس کا تقریباً سالانہ 1.25 ارب روپے کا بل بنتا ہے. اسی طرح بجلی کی سپلائی کچھ دفتروں کے لیے، اور اسی طرح پانی کی سپلائی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس گیس، پانی اور بجلی تینوں کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ جو وہاں کے ریزیڈنٹس ہیں ان کے گھروں کے استعمال میں آتا ہے، لیکن اس کا بل بہرحال سرکار دیتی ہے. پیداوار نہیں ہے، ملازمین ہیں، گیس استعمال کرتے ہیں، بجلی استعمال کرتے ہیں، پانی استعمال کرتے ہیں، بل سرکار دیتی ہے. اچھا. اور ہم پچھلے 15 سال سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو نجکاری کے عمل سے گزاریں. اچھا، نجکاری ہو نہیں سکتی اور نجکاری الٹا خسارے کا سودا ہے، تو اب اس کا کریں گے کیا؟ یہ میں آپ سے، ہم نے تو بڑا ایک پرائیویٹائزیشن کمیشن نے ایک بالکل جس کو کہتے ہیں لگی لپٹی رکھے بغیر اپنا ایک ویو جو ہے وہ پہنچا دیا. اور ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ جو زمین ہے، اچھا اسی دوران ایک اور چیز بھی دیکھ لیجئے کہ پچھلے 10-15 سال کے دوران جو مختلف بورڈز یہاں پہ لگائے گئے، انہوں نے 3600 ایکڑ سٹیل مل کی قیمتی ترین زمین مختلف لوگوں کو الاٹ کر دی. چلو، تو اب یہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، اور یہ وہ زمین ہے جس کی اپنی جیٹی ہے، اس کے ساتھ پورٹ ہے پوری. آپ یہاں سے جتنی اچھی ایکسپورٹ زون یہاں پہ ڈیولپ ہو سکتی ہے، شاید دھابے جی کے علاوہ یہ دوسری جگہ ہے، دونوں کراچی میں ہیں، جہاں پہ آپ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ایکسپورٹ زون جو دنیا کے تمام تر جو پریفرنس لسٹ ہوتی ہے یا پری ریکوزٹس ہوتے ہیں کسی ایکسپورٹ زون کے لیے، ان سب کو ٹک کرتی ہے، ان تمام باکسز کو ٹک کرتی ہے. وہاں پہ بنا سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو کسی کو 10 ایکڑ، کسی کو 20 ایکڑ، کسی کو 7 ایکڑ، کسی کو 2 ایکڑ زمین دے کے اس کو تقسیم کیے جا رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے.